لحاظ سے ہم نے حتی المقدور کوشش کی، چونکہ ہمیں ماضی کے ایک موقع سے یہ تجربہ حاصل تھا کہ ایسے موقع پر باطل جو ہے وہ ایسا شر پھیلانا چاہتا ہے کہ اصل مسئلہ ہائی لائٹ ہونے کی بجائے مزید متنازع ہو جائے۔ جس طرح سب سے پہلے گستاخانہ خاکوں کے لحاظ سے لاہور میں احتجاج کیا گیا تھا ڈاکٹر سرفراز احمد نعیمی صاحب شہید رحمۃ اللہ علیہ کی قیادت میں، تو ہمارے جانے سے پہلے ہی آگے لگا دی گئیں، بینک لوٹنے اور اس طرح کی صورتحال بنا دی گئی، اور وہ ایک سیاسی جماعت نے اپنے مقاصد کے لیے کیا۔ تو اس بنیاد پر ہم نے جب اس کی کال دی تو اس میں بھی یہ واضح کیا کہ ہم پرامن احتجاج کریں گے، اور پھر کارکنوں کو ہمیشہ یہ سمجھایا ہوا بھی ہے، اور ہم نے اس کو حتی المقدور پرامن طریقے سے اللہ کے فضل سے مکمل کیا۔ لیکن اس کے دوران کچھ واقعات کچھ لوگوں کی طرف سے ایسے رونما ہوئے کہ جس کی وجہ سے پاکستان میں وہ ٹولہ جو پہلے 295C کے خلاف بولنے سے ہچکچاہٹ محسوس کرتا تھا، اب ان کے منہ بھی کھل گئے اور انہوں نے بک بک شروع کر دی چینلوں پر کہ یہ قانونی نہیں ہونا چاہیے، یا ان چند وحشی لوگوں کی تصویریں دکھا کر یہ کہا کہ یہ عشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے، یہ لبیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ تو اس طرح بہت بھاری نقصان ہمارے اس موقف کو، ناموس رسالت صلی اللہ علیہ وسلم کے موقف کو پہنچایا گیا، اور یہ ظاہر کیا گیا کہ ان لوگوں کے پاس کوئی دلیل تو ہے نہیں، یہ صرف ڈنڈا بردار لوگ ہیں اور اس طرح کی صورتحال ضد کرتے ہیں اور قانون ہاتھ میں لیتے ہیں، اور یہ وہ اس طرح کا ایک نیا سلسلہ، یعنی دوسرے لفظوں میں ان عاقبت نااندیش لوگوں کے اس رویے کی وجہ سے ناموس رسالت کے جو وکیل ہیں، ناموس رسالت صلی اللہ علیہ وسلم کے جو پہرے دار ہیں، ان کے لیے مزید مشکلات سامنے آئیں کہ وہ لبرل ٹولہ جسے کافی حد تک لگام دی گئی تھی، ان کے منہ کھل گئے اور جواز اس چیز کو بنا لیا کہ دیکھو، حالانکہ ان کا مسئلہ کچھ اور ہے، یعنی وہ پاکستان کے یا پاکستان کے مسلمانوں کے کیا خیر خواہ ہوں گے، ان کا مسئلہ پیچھے امریکہ کی تھپکی ہے اور برطانیہ کی تھپکی ہے، لیکن انہیں موقع مل گیا کہ اس چیز کو آڑ بنا کے، جسے کوئی بھی مسلمان سپورٹ نہیں کر سکتا، کہ راہ جاتے مسافروں کو یوں ان کی گاڑیاں جلا دی جائیں، فیملیز کو یوں ڈنڈے مارے جائیں، اب اس طبقے کو اپنے برے مقصد کے لیے یہ کچھ چیزیں بطور دلیل مل گئیں کہ اب اس محاذ پر ہمیں مزید بہت جد و جہد کے بعد جا کر پھر وہ موقع بنانا پڑے گا کہ یہ سارے داغ دھل جائیں جو ان لوگوں کے لگائے ہوئے ہیں، اور ناموس مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے لحاظ سے پھر مضبوط طریقے سے اس کاز کو آگے چلایا جائے۔ اور ادھر صورتحال یہ ہے کہ یعنی مسئلہ بالکل اس وقت کرنٹ ایشو جو ہے اس میں اگر تھوڑی سی بھی سستی ہوئی تو اس کے نتائج بڑے خراب ہوں گے، اور کام کرنے کے لحاظ سے اتنی رکاوٹیں معاذ اللہ کھڑی کی گئیں، اور اس کے بعد پھر اہل سنت و جماعت کے جو کارکنان ہیں اور علماء ہیں ان کے لیے دائرہ تنگ کیا گیا، اور اس میں اسی چیز کو سامنے رکھا جا رہا ہے کہ یہ ان کو اس طرح معاذ اللہ پھنسا کے اور ادھر سے اپنی مرضی کر لی جائے، اور جو وہ چاہتے ہیں وہ ایسا کریں۔ ایسے میں اہل سنت و جماعت ہم نے اپنے اس موقف کو مضبوط دلائل کی روشنی میں احتجاج کے ہمراہ آگے بڑھانا ہے۔ احتجاج تو جس طرح یعنی 9 نومبر کو یوم عشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہم منا رہے ہیں، اس میں یہ جو دلائل ہم نے پہلے اس موضوع پر دیے اور آج دیں گے، یہ تمام خطباء کو اپنی اپنی مساجد میں لوگوں کے سامنے یہ چیزیں بیان کرنی چاہیے
کہ یہ مقدمہ ایسا ہے کہ جس طرح کی جس مقدمے کا کوئی وارث ہی نہیں ہوتا معاذ اللہ، تو ادھر تو 2 ارب امت ہے اس مقدمے کی وارث کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا معاملہ ہو اور اس میں یوں فیصلے کیے جائیں کہ جس میں دلیل نام کی کوئی چیز نہیں ہے، اور ایسا گھڑ کے ایک فیصلہ بیان کر دیا گیا، اور پھر اس کے اندر ایسی چیزیں لائی گئیں، مثلا وہاں پر مصر کے نصارہ جو اپنے آپ کو عیسائی کہتے ہیں ان کے لحاظ سے ایک عہد نامے کا معاہدے کا ذکر کیا گیا، اس سے بھی چینلوں پر بڑی غلط باتیں بتائی جا رہی ہیں، اس کو پیش کر کے اس کے علاوہ جو نفس مسئلہ ہے اس میں نے اس کی دن بھی اس کی طرف اشارہ کیا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے معاملات ساری امت سے جدا ہیں، یہاں تک کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو مجھے بخار ہوتا ہے یہ تمہارے بخار جیسا بھی نہیں، میرے بخار کی بھی اور شان ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر جہت میں نرالی شان ہے، اس لیے ہی حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے عہد حکومت میں ناموس رسالت کے ایک کیس پر آپ نے یہ ارشاد فرمایا، تاریخ الخلفاء کتاب الفتوح کے اندر وہ موجود ہے، تاریخ الخلفاء کے صفحہ نمبر 97 میں حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حالات کے اندر، اور کتاب الفتوح سے انہوں نے ذکر کیا ہے کہ مہاجر بن ابی امیہ جو کہ یمامہ کے امیر تھے، گورنر تھے یمامہ کے، ان کے پاس 2 عورتوں کا کیس لایا گیا، اور ان میں سے ایک نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو معاذ اللہ گالی دی تھی، اور دوسری نے مسلمانوں کی حجب کی تھی۔ اس موقع پر حضرت مہاجر بن ابی امیہ نے اپنی جو معلومات تھیں وہ استعمال کرتے ہوئے سزا دی، اور امیر المومنین انہیں ناراض ہوئے کہ یہ سزا تھوڑی ہے جو تم نے اس عورت کو دی۔ فقاطع یدا، انہوں نے اس کا ہاتھ کاٹا، ونازع ثنیتہا، اور اس کے سامنے کے دانت نکالے۔ تو جب یہ بات حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تک پہنچی تو آپ نے ان کو یہ تحریراً لکھ کے بھیجا، فرمایا لأن حد الانبیاء لیس یشبع الحدود، کہ انبیاء علیہ السلام کے بارے میں جو حدود ہیں وہ عام حدود کے مشابہ نہیں ہیں، یعنی انبیاء علیہ السلام کا معاملہ اور ہے، عام لوگوں کا معاملہ اور ہے، تو تم نے تھوڑی سزا دی ہے۔ فمن تعت ذلک من مسلم فهو مرتد، کہ مسلمانوں میں ایسا کوئی کرے تو وہ ایسا کرنے کے بعد مسلمان نہیں رہتا، مرتد ہو جاتا ہے، اور اس کی سزا قتل ہے مرتد کی۔ اور معاہد فهو محارب غادر، اور اگر وہ پہلے ہی کافر تھا لیکن معاہد تھا، ذمی بن کے مسلمانوں کے ملک میں رہ رہا تھا، تو اب وہ خود معاہدہ توڑ چکا ہے، غدار بن چکا ہے اور حربی بن گیا، اس نے جنگ کا اعلان کر دیا ہے کہ مجھے مار لو، اب تمہاری وہ پہلے امان جو تھی وہ ختم ہو گئی ہے تمہاری طرف سے جو مجھے دی گئی تھی۔ اس میں سے صرف میں اتنا بطور خاص پیش کرنا چاہتا ہوں کہ جج صاحبان کو اور ان کے حامیوں کو یہ واضح فرق کرنا چاہیے کہ عام کیسز کسی کی توہین کے اور ہیں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے بارے میں کیس جو ہے وہ اور ہے۔ تو اس فیصلے کے اندر جو کچھ بتایا گیا ہے اس سے پتہ چلتا ہے کہ جیسے معاملہ ایک جیسا ہوتا ہے، بلکہ عام لوگوں کی عزت و ناموس پر پیرے کے لحاظ سے بھی عدل کا وہ معیار نہیں ہے، یعنی اس فیصلے کے اندر کہ عام لوگوں کے لحاظ سے جو معیار ہوتا اتنا معیار بھی نہیں بنتا جو یہاں دلائل کو پرکھنے اور گواہوں کے لحاظ سے باتیں کی گئی ہیں۔ اس سلسلہ میں ہماری شریعت میں، دین اسلام میں
تو اس حد تک آیا ہے فقہ کی کتابوں میں. یعنی ویسے تو غازی صاحب کے مسئلے پر ہم پیش کرتے رہے ہیں قرآن احادیث، ان سے مستنبط فقہ اس کے اندر، اور وہ بھی یہ 5-10 صدیاں پہلے کی نہیں، اس سے بھی پہلے کا جو اصول ہے وہ فقہ کی کتابوں کے اندر بیان کیا گیا، جس میں واضح طور پر اس موقف کا تذکرہ ہے جو آج ہم بیان کر رہے ہیں اس موضوع کے لحاظ سے. اگرچہ ہم وہ فتویٰ نہیں دیتے، لیکن علماء نے یہاں تک لکھا ہے. یہ مختصر اختلاف العلماء اس کی 3 جلد ہے، اور یہ جو اختلاف العلماء کتاب ہے وہ امام طحاوی کی کتاب ہے. اور امام طحاوی جو ہیں ان کا سن وصال 321 ہجری ہے. 321 ہجری، یعنی اتنا وہ پرانے امام ہیں. اور پھر جس نے اس کتاب کو مختصر کیا، یعنی یہ جو چند جلدوں میں اب 3 جلد ہے، یہ اس مختصر کا عالم ہے، اس کو مختصر کیا تو وہ ہیں امام ابو بکر جساس رحمۃ اللہ علیہ، جن کی تاریخ وفات 370 ہجری ہے. تو 370 ہجری کے زمانے میں جو اسلام تھا اس میں اور اس سے پہلے میں ناموس رسالت کے لحاظ سے کتاب السیر میں یہ مسئلہ لکھا گیا ہے. یعنی دوسری لحاظ سے غازی ممتاز حسین قادری جیسے لوگ سچے عاشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم، یقیناً ہم نے ان کے عمل پر بھی شرعی دلائل پیش کیے، اور ایسے غازیوں کی روحیں ایسے ہی نورانی فیض سے فیض یافتہ ہوتی ہیں. یہاں لکھا ہے قال اللیث فی المسلم یسب النبی صلی اللہ علیہ وسلم، کہ امام لیث کہتے ہیں وہ مسلمان جو معاذ اللہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو گالی دے، انہ لا یناظر، اس سے مناظرہ نہ کیا جائے، ولا یستتاب، اور اسے یہ بھی نہ کہا جائے توبہ کر. تو کیا کیا جائے؟ کہتا ہے یقتل مکان، اسی جگہ اس کو قتل کر دیا جائے. یعنی ہم تو 295 کے لحاظ سے حالات ہموار کر رہے ہیں کہ جب کہتے ہیں 295 ملک میں قانون ہے اور اسے نافذ کرو تاکہ 295 پر لوگوں کا اعتماد ہو کہ خود نہ ماریں بلکہ قانون کی طرف آئیں. اور آج تک ایک بھی گستاخ کو سزا پر عمل درآمد نہیں کرایا گیا. تو ایسا تو نہیں کہ کسی نے توہین آج تک کی نہیں پاکستان کے اندر، تو بالیقین توہین تو ہوئی ہے، اگر کوئی غلط واقعہ ہے بھی، لیکن ایسا تو ہے نہیں کہ سب پر ہی الزام لگا کر توہین کا اور ان کو گرفتار کیا گیا. تو اب یہاں یعنی ہمارے پاس تو یہاں تک دلائل موجود ہیں جس میں ہم دکھا سکتے ہیں کہ یہ کوئی کتاب آج کا لکھ کے ہم نے شائع نہیں کی. اس کتاب کو 11 صدیاں ہو گئی ہیں، امت کا یہ دین ہے، اور اس میں ہے ہی نہیں کہ جسٹس کے پاس جاؤ یا قاضی کے پاس جاؤ یا فتویٰ لو یا اسے مہلت دو یا اسے سمجھاؤ. یقتل مکانہ، اسی جگہ قتل کر دیا جائے. ہم تو یہ یعنی 295C جو ہے اس میں کہ حکومت کی طرف رجوع کی اور FIR کٹواؤ، اور اس طرح ماحول کے اندر یہ ساری چیزیں بیان کرنے سے مقصد خود حکمرانوں کے لیے آسانی ہے اور نظام کے لیے آسانی ہے. تو لیکن جو صورتحال حکمرانوں کی طرف سے آ رہی ہے وہ خود
295C سے لوگوں کا اعتماد اٹھانا چاہتے ہیں کہ انہوں نے تو سزا دینی نہیں، ہم خود پھر سزا دیں، یعنی جس طرح امت کے پہلے فتاویٰ کے اندر موجود ہے، تو یہ خود انارکی پھیلانا چاہتے ہیں، اور ٹی وی پہ بیٹھے ہوئے اینکر جو ان کی بولی بول رہے ہیں وہ خود معاشرے کے اندر انارکی پھیلانا چاہتے ہیں۔ یہاں لکھا ہے وَكَذَلِكَ الْيَهُودُ وَالنَّصَارَى، یعنی پہلا مسئلہ تھا کہ فی المسلم، کہ مسلمان اگر معاذ اللہ گالی دے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تو اس سے گفتگو نہ کی جائے، اس سے توبہ نہ کرائی جائے، اور وہ یقتل مکانہ، کہتے ہیں ایسے ہی اگر یہودی یا نصرانی یا کرسچن وہ ایسا کام کریں تو ان سے بھی توبہ نہ کروائی جائے اور انہیں مہلت نہ دی جائے، یقتل مکانہ، اسی جگہ ان کو سزا دے دی جائے۔ اب جس وقت سزا نہیں دی جاتی معاشرے میں گستاخ کو، جس طرح اب جو موجودہ فیصلہ ہے اس کے مطابق تو اگر کوئی بندہ مینار پاکستان پہ چڑھ کے سپیکر لگا کے معاذ اللہ توہین کرے اور ہزاروں لوگ ارد گرد کھڑے ہوں، پھر بھی ان ججوں کے طریقے کے مطابق توہین ثابت ہی نہیں ہوگی۔ یہ کہیں گے جب تو گواہ لا، کتنے بندے تھے وہاں پر مینار پاکستان پہ، اس کا منہ کس طرف تھا جس نے توہین کی، اس وقت اوپر دیکھ رہا تھا یا نیچے دیکھ رہا تھا؟ اب یہ کہہ کہ وہ تو شک ہے کہ کچھ کہتے ہیں اوپر دیکھ رہا تھا، کچھ کہتے ہیں نیچے دیکھ رہا تھا، کچھ کہتے ہیں 10,000 بندہ تھا، کچھ کہتے ہیں 5,000 بندہ تھا۔ یہ جس طرح کا تعارض انہوں نے بنایا ہوا ہے، شک کی تعریف میں یعنی شبہ جو ہے وہ لکھا ہے امام قرطبی نے کہ ہر شبہ جو ہے اس کی وجہ سے کیس کمزور نہیں ہوتا، وہ شبہ جو اس کا محتمل ہو وہاں اس سے کیس کمزور ہوتا ہے۔ اب انہوں نے جو سوالات بنائے ہوئے ہیں وہ کسی جگہ بھی جس وقت لوگ بیٹھے ہوتے ہیں انہیں یہ تو نہیں پتا ہوتا کہ ہم سے کسی نے پوچھنا ہے بندے گن لو پہلے کتنے بیٹھے ہوئے ہیں، یعنی وہ تو عام لوگ تھے۔ اب اس کے بعد یعنی ایسے سوالات خود بخود یعنی جان بوجھ کے یہ مصنوعی ضعف ہے، یعنی کمزوری جو کیس میں انجینئرڈ ہے، حقیقت میں کمزوری نہیں، حقیقت میں کیس بڑا مضبوط ہے، یعنی گواہ ہیں، سب کچھ ہے، اقرار ہے، آگے جو کچھ کیا جا رہا ہے وہ سارے کا سارا من حرامی تجھتا ڈھیر، یہ اس فارمولے کے مطابق جو ہے وہ سب کچھ کیا گیا ہے۔ اب اس وجہ سے امت مسلمہ جب یہ سمجھنے لگ جائے کہ گستاخ جو ہے ان کو سزا دینے سے قانون قاصر ہو گیا ہے، تو پھر غازی ممتاز قادری رحمۃ اللہ علیہ جیسے لوگ نہیں، خود قاضی اٹھ کے یہ کام کرنا شروع کر دیتے، یعنی عام بندے تو کیا، وہ قاضی جنہیں پتہ ہے کہ ہم نے فیصلہ کرنا ہے، جن کے پاس سارا اختیار ہے، لیکن جب انہیں ہو کہ فیصلہ کرنے کے باوجود بھی حکومت ملی ہوئی ہے گستاخوں سے اور اس پہ عمل درآمد نہیں ہونا، تو ہماری تاریخ یہ بھی ہے کہ وہاں پر خود انہوں نے کمرہ عدالت میں گستاخ کو دیکھ کر پھر جانے نہیں دیا، بغیر کسی اسلحے کے وہاں انہوں نے ڈھیر کیا۔ یہ سیر اعلام النبلاء کی 11ویں جلد ہے، اور امام ذہبی بہت بڑے امام ہیں کہ نقد رجال کے، کہ ان کے کہنے پر حدیث کی سندیں کا جو ان کا معیار ہے اسناد کا وہ طے کیا جاتا ہے۔ تو اس کے صفحہ نمبر 580 پر ہے سیر اعلام النبلاء کے اندر کہ ایک قاضی ہوئے ہیں، ان کا نام ہے محمد بن ابی المنظور انصاری، محمد بن ابی منظور انصاری، ان کے بارے میں لکھا ہے وَكَانَ مِن کبار اصحاب الحدیث، یعنی بہت بڑے محدث تھے وہ، اور مفتی تھے، قاضی تھے۔ اچھا جی، تو وہ قاضی بنے تو حکومت نے انہیں مجبور کیا کہ قاضی بن جاؤ، تو وہ انکار کرتے رہے کہ میں نے قاضی نہیں بننا،
کہ یہ کام بڑا مشکل ہے۔ بالآخر جب زیادہ اصرار بڑھا تو انہوں نے کہا کہ میری کچھ شرائط ہیں، پھر میں قاضی بنوں گا۔ پہلی شرط یہ ہے اللہ آخذ رزقا، میں تنخواہ نہیں لوں گا حکومت سے۔ دوسرا ولا ارکب دابہ، میں سواری پہ سوار نہیں ہوں گا، یعنی اس وقت کی سواری جانور کی سواری تھی، یعنی حکومت سے نہ سواری لوں گا نہ میں تنخواہ لوں گا۔ ان کے دربار میں فأحضر الیہ یہودی قد سب النبی صلی اللہ علیہ وسلم، ان کے دربار میں ایک یہودی کو پیش کیا گیا، یعنی چیف جسٹس کے کمرے میں، فبطحہ، انہوں نے اس کو دھکا دے کے منہ کے بل گرایا، وضربہ، اور مکے مارنے شروع کر دیے، الی ان ماتا تحت الضرب، یہاں تک کہ ان مکوں سے ہی وہ مر گیا۔ ایسا کیوں کیا؟ کہتے خاف ان یحکم بقتلہ، انہیں یہ ڈر تھا کہ میں اس کے قتل کا حکم دوں گا تو حکومت سزا نافذ نہیں کرے گی، تو میرے فیصلے کا کیا فائدہ ہوگا، تو میں خود ہی نافذ کر لیتا ہوں۔ تو اس امت کے جسٹس ایسے ہوئے ہیں کہ جب شک پڑا کہ فیصلے کے بعد بھی گنجائش نکل آئے گی کہ حکومت درمیان میں حائل ہو جائے گی، یہ صرف شک تھا، تو وہاں تو شک کی بنیاد پہ یہ کام ہوتے رہے ہیں کہ صرف شک تھا اس بات کے، خوف خطرہ تھا، یہ کلیئر نہیں تھی کہ حکومت چھوڑ دے گی، شک تھا کہ حکومت چھوڑ دے گی۔ تو قاضی صاحب نے کہا کہ میں خود پک کر لیتا ہوں، تو انہوں نے، حالانکہ کوئی تلوار چاقو موجود نہیں تھا، تو انہوں نے یہ ضروری سمجھا کہ اب کمرے سے یہ باہر نہیں جانا چاہیے، وہیں گرا کر اس کو مارنا شروع کر دیا۔ تو اس بنیاد پر یعنی ناموس مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے کیس کو جیسے ہینڈل کیا جا رہا ہے ایسے نہیں کرنا چاہیے، نہ ججز کو اور نہ ہی ان کے حامی اینکرز جو کالم نگار ہیں، اس مسئلے کو دیکھنا چاہیے کہ کس ذات سے متعلق ہے اور پھر اس سے کتنے لوگوں کے جذبات وابستہ ہیں۔ اب انہوں نے جو فیصلوں کی مثالیں دی ہوئی ہیں، رزاق عبد الرزاق بنام فلاں، ممتاز بنام حکومت، وہ فیصلے ایسے ہیں کہ جن کا تعلق ایک عام بندے کے حق سے ہے، اور یہ وہ فیصلہ ہے کہ جس کا تعلق سارے انسانیت سے بڑھ کر ذات جو ہے ان کے حق سے ہے۔ تو یہ چیز بھی تو پیش نظر رکھنی چاہیے کہ ایک فیصلے کے لحاظ سے رد عمل ہوگا ایک گھرانے کا یا اس کے 10 رشتہ داروں کا، اور دوسرا فیصلہ جس سے وابستہ ہے کروڑوں لوگوں کے دل، تو اس چیز کو بھی پیش نظر رکھنا چاہیے۔ اور یہاں جو اس کے اندر ایک معاہدہ پیش کیا جا رہا ہے، بلکہ اس سے پہلے چونکہ یہ شک والی بات چل رہی ہے، تو اصل میں جو حدیث ہے کہ شک کا فائدہ دے دینا چاہیے، حد اٹھا دینی چاہیے، اس حدیث کی کچھ شرطیں ہیں۔ جامع ترمذی میں مثال کے طور پر وہ حدیث موجود ہے، باب ما جاء فی در الحدود، کتاب الحدود کے اندر یہ حدیث اس باب میں انہوں نے ذکر کی ہے۔ لیکن وہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے ادرأوا الحدود عن المسلمین ما استطعتم، کہ مسلمانوں پر جو حدیں لگتی ہیں، مثلا چوری کا کیس چل رہا ہے تو یہاں کوشش کرو کہ حد نہ ہی لگے، یعنی اگر شک پڑ گیا ہے، شبہ پڑ گیا ہے، گواہ پورے نہیں ہو رہے، تو پھر اس کو فائدہ دے دو مسلمانوں میں۔ اور حد جو ہے وہ
کوئی توہین رسالت کا مسئلہ نہیں، چونکہ وہ تو ہے ہی ایک حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول میں پیش کر چکا ہوں کہ الحدود کے اندر حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تعیین کر دی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حد اس سے جدا ہے، یعنی ادرؤ الحدود جو ہے اس میں جو الف لام ہے وہ عہد خارجی کا ہے، اس معنی پر کہ جو سرکار کے علاوہ علاوہ حدیں ہیں وہ، یا پھر یہ ہوگا کہ اس سے استغراقی ہے تو سرکار کی حد جو ہے سرکار کے آداب کے لحاظ سے وہ اس سے مستثنا ہے۔ تو دوسرا یہ ہے کہ یہ مسلمانوں کے لحاظ سے ہے، یہ جو شک والا فائدہ ہے، من المسلمین کے الفاظ جو ہیں وہ موجود ہیں۔ اور اس میں ادرؤ کا مطلب دوسری حدیث میں یہ تھا کہ سرکار نے فرمایا کہ مجھ تک مسئلہ آنے سے پہلے پہلے آپس میں ہی نمٹ لو، مجھ تک آ گیا ریکارڈ میں تو پھر تمہارے لیے سختی ہو جائے گی، یہ اس کا معاملہ تھا۔ اور ظاہر ہے کہ وہ مسئلہ توہین رسالت کا نہیں، عام جو ایک دوسرے کے حقوق کے مسائل۔ پھر اس حدیث کے تحت امام قرطبی نے یہ لکھا کہ یہ جو درء حدود بالشبہات ہے اس سے مراد کیا ہے؟ یہ جو میں نے اس دن بھی اشارہ کیا کہ اگر مطلقاً شبہ لانا چاہو تو کوئی بڑے سے بڑی پکا گواہ لاؤ، میں اس میں 10 شبے پیش کر دوں گا، 20 پیش کر دوں گا، تو مطلقاً شبہات کی بات نہیں۔ انہوں نے کہا کہ بالشبہات المحتملات لا مطلق الشبہات، یعنی مطلقاً شبہات مراد نہیں، ریلیونٹ شبہات مراد ہے جن کا وہاں عقلی طور پر احتمال بن سکتا ہے۔ مطلقاً شبہات کے اس میں یہ بھی شبہ ہے، اس نے یہ کہا، اس نے وہ کہا، یہ صورتحال جو ہے، یعنی ججز اس بات کی طرف توجہ کریں کہ یہ جو شبہ کی وجہ سے کسی کو گنجائش ملتی ہے تو ہر شبے سے گنجائش نہیں ملتی، وہ محتمل شبہات سے گنجائش ملتی ہے، ہر شبے سے گنجائش نہیں ملتی۔ اور انہوں نے جو شبہات بنائے ہیں ان کا تعلق محتمل شبہات سے نہیں ہے، وہ اس رینج سے خارج ہیں۔ اور ویسے یہ بات بھی میں بالکل واضح بتانا چاہتا ہوں کہ کئی میں نے سنا اینکر بھی اس بات پر بڑا زور دے رہے ہیں کہ ایک گواہ یہ کہتا ہے، دوسرا گواہ یہ کہتا ہے، تیسرا گواہ یہ کہتا ہے، تو اس واسطے پھر گواہوں کے دلائل نہیں مل رہے آپس سے۔ تو میں کہتا ہوں کہ جو انہوں نے گواہوں پر جرم میں تعارض بنایا ہے، ایک کہتا ہے کہ بندہ 150 تھا، دوسرا کہتا ہے 400 تھا، ایک کہتا ہے مکان 5 مرلے کا تھا، دوسرا کہتا ہے اتنے مرلے کا تھا، ایک کہتا ہے اس کو فلان ساتھ لایا، دوسرا کہتا ہے فلان ساتھ لایا، یہ ساری وہ چیزیں ہیں کہ جن کا تعلق اس کے وہاں جانے کے اس بات کے ساتھ ہے۔ تو جب وہ وہاں عوامی کچہری میں جانے کا انکار ہی نہیں کرتی تو پھر ان شبہات کی تو ضرورت ہی کوئی نہیں، یا تو وہ جج کے سامنے انکار کر جاتی کہ میں نے تو اقرار کیا ہی نہیں، میں تو وہاں گئی نہیں ہوں۔ اب یہ جو انہوں نے جتنے بھی گواہوں پر سوال اٹھائے ہوئے ہیں ان کا تعلق اس کی وہاں حاضری پر ہے، اور حاضری کی وہ منکر ہی نہیں ہے کہ یہ تعارض پیش کر کے آئی کس کے ساتھ تھی، لوگ کتنے تھے، وہ اس بات کا انکار ہی نہیں کر رہے، یعنی نہ گواہ اور نہ وہ۔ لہٰذا یہ جتنا بھی گواہوں کا تعارض انہوں نے لکھا ہے فیصلے کے اندر، وہ ٹھس ہو گیا، تعارض ختم ہے، اس واسطے کہ یا تو وہ آسیہ ملونہ کہتی کہ یہ بالکل کہانی گھڑی ہوئی ہے، میں کسی کے سامنے نہیں گئی، کوئی عوامی اجتماع نہیں لگا، کوئی کچہری جرگہ نہیں بیٹھا، اس نے اس کا انکار نہیں کیا۔ اور اگلی بات جو ہے اس کی توہین میں، اس میں گواہوں میں کوئی تعارض نہیں، یعنی گواہ ایسا نہیں کہ ان میں سے کوئی کہے
کہ اس نے ہلکی توہین کی، کوئی کہے کہ کوئی نہیں کی، کوئی کہے کہ اس نے اقرار کیا میں نے بھاری توہین کی۔ توہین جو مقصود ہے، جس چیز کا ثبوت، وہاں اس پر تعارض نہیں ہے، اس پر گواہوں میں تضاد نہیں ہے، اور جس چیز میں تضاد ہے اس کی یہاں ضرورت نہیں ہے۔ اس کی تب ضرورت بنتی کہ جب آسیہ ملعونہ وہاں جانے سے انکار کرتی اپنے بیان میں کہ میں تو گئی نہیں ہوں کہیں، میں اقرار کہاں کرتی، میں تو گئی نہیں ہوں، تو یہ اس کا پورے فیصلے میں کہیں انکار موجود ہی نہیں ہے۔ عوامی کچہری میں جانے سے، عوامی کچہری میں جانے سے اس کا انکار موجود ہی نہیں ہے۔ تو ہمارا یہ مطالبہ ہے کہ اس کی بات کو کیوں نہیں اس مسئلے میں زیر بحث لایا گیا؟ یعنی یا تو وہ برملا خود کہتی کہ یہ جو میرے اقرار کی باتیں ہو رہی ہیں میں نے تو کوئی اقرار نہیں کیا، وہ اقرار کا انکار نہیں کرتی، تو ججوں کو کیا مجبوری ہے کہ یہ خود بخود اپنی طرف سے لکھ رہے ہیں؟ اور پھر جب جج یہ کہتے ہیں، یہ بھی دلیل بڑی قابل غور ہے کہ جج جب یہ کہتے ہیں کہ اس کو پریشر کے تحت اقرار کروایا گیا، پریشر کے تحت کتنے مجمع تھا، بندے تھے، تو اب ان سے بندہ پوچھے کہ یہ تو تم خود مان گئے کہ گئی ہے وہاں پر، کہ تم نے جو کہا کہ کمزوری آ گئی گواہوں میں، کوئی کہتا ہے 400 تھا، کوئی کہتا ہے 500 تھا، کوئی کہتا ہے فاصلہ گھر سے اتنا تھا، کوئی کہتا ہے اتنا تھا، جب تم پریشر کے نقطے پر آ کے کہہ رہے ہو کہ اس کو وہاں اس نے اقرار کیا تھا پریشر کی وجہ سے، تو پتہ چل گیا کہ اب پہلی ساری باتیں تو کلیئر ہے، گئی بھی ہے، اقرار بھی کیا ہے، آگے یہ ہے کہ تم کہتے ہو پریشر سے کیا ہے، تو پریشر میں اس کے بیان میں دکھاؤ کس نے کہا کہ مجھ پر پریشر ڈالا گیا؟ اس نے جو بیان فیصلے میں لکھا ہوا ہے پریشر لفظ کا پے بھی نہیں ہے، تو یہ کس بنیاد پر؟ یعنی جج خود بخود، جج کا کام تو نہیں داستان گھڑے، یعنی وہ جس کا مسئلہ ہے وہ کہتی نہیں کہ مجھ پر پریشر ڈالا گیا، لہٰذا پہلے جتنی بھی گواہوں پہ جرح انہوں نے کی ہوتی سب ہم نے 2 دلیلوں سے رد کر دی، اور اس کو وہ کلیئر کر کے بنائیں کہ وہ جو تعارض ہے وہ تھا وہاں جانے کے لحاظ سے، بات میں بیان میں تو تعارض نہیں، سارے گواہ نے کہا توہین، اس نے مانی ہے کہ میں نے توہین کی، تو جو شبہ ہے وہ وہاں جانے میں ہے، اور وہ انکار نہیں کرتی جانے کی، لہٰذا وہ بات تو خود اس کی اپنی وجہ سے ثابت ہو گئی، اگرچہ گواہ کچھ بھی کہتے رہیں، اور جس کی ضرورت ہے اس میں کوئی تعارض نہیں ہے۔ اور پھر خود عدالت اپنے فیصلے میں جب یہ لکھ رہی ہے کہ اس کو اس نے سے اقرار کروایا گیا، دباؤ کی وجہ سے اس سے اقرار کروایا گیا، دباؤ کی وجہ سے، تو پھر یہ تو ساری چیزیں مان گئے کہ گئی ہے، اقرار بھی کیا ہے، لیکن اقرار دباؤ سے کیا ہے، تو اب لفظ دباؤ کی بات پیچھے رہ گئی، باقی سب تو مان گئے کہ یہ گھڑی نہیں بات گئی کہ کچہری لگی تھی، جرگہ تھا، بلکہ واقعی ایسا ہوا ہے، لیکن ان کا دعویٰ ہے کہ دباؤ میں اس نے اقرار کیا، ہمارا دعویٰ ہے کہ دباؤ میں اقرار نہیں ہوا۔ کس بنیاد پر؟ کہ اس نے اپنے بیان میں جب اسے پتا تھا کہ مجھے سزا موت مل رہی ہے اس مسئلے پر، تو وہ کہتی کہ مجھے دباؤ سے مجھے کہا گیا تھا، تو اس نے تو ایک لفظ بھی نہیں بولا، اور جو گواہ ہیں وہ کہتے ہیں کہ اس پر کوئی دباؤ نہیں تھا، تو وہ یا تو اس کے پر دباؤ ہونے کا کوئی گواہ لاتے، تو ایک بھی گواہ نہیں ہے، تو یہ عدالت کا کام تو نہیں ہے کہ فیصلے بھی کریں اور گواہی والا کام بھی کریں، تو اس پر پریشر ہونے کا کوئی دباؤ ہونے کا کوئی بھی گواہ موجود نہیں ہے اس فیصلے کے اندر۔ باقی آج سوشل میڈیا پہ وہ کلپ چل رہا ہے کہ وہ محمد ادریس جس کا ڈیرا تھا، اس نے کہا کہ میرے سامنے بھی اس کچہری سے پہلے اس نے اقرار کیا ہے، اس نے وہ سارے لفظ یعنی جو اس نے حد درجے کی توہین کی ہم زباں پہ نہیں لانا چاہتے، اس کا آج سوشل میڈیا پر کلپ ہے، سارے گواہوں کے، انہوں نے کہا کہ ہمیں تو کوئی شک نہیں، ہم پر کس انداز کی جرح کر کے ہمیں کمزور کر رہے ہیں، سارے اتنے لوگ 15-20 اس یعنی کلپ میں بھی موجود تھے جو سارے اس چیز کو بیان کر رہے ہیں، تو اب اقرار 2 جدا جدا جگہ کا ہو گیا، ایک اس کے ڈیرے پر ادریس کے سامنے، آخر وہ بھی عاقل بالغ مسلمان مرد، اس کی گواہی
اقرار پر مستقل گواہی ہے، دوسرا مجمع جہاں جو ہے وہ گواہی لی گئی. تو اس سے یعنی جو جس طرح کر کے جتنا یہ کیا گیا ہے فیصلہ، کوئی قابل ذکر عام بندے کے سٹینڈرڈ کے مطابق بھی یہ دلیلیں نہیں بنتی کیس کی، چاہے جائے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ناموس کا مسئلہ ہو اور اس طرح کی بات کی جائے. باقی اس میں یہ کہا جا رہا، تصور دیا جا رہا چونکہ ان کی لڑائی ہو گئی تھی اور اس میں آ کر پھر لڑائی میں آ کر یہ کلمے بولے، تو اس طرح یہ الفاظ جو ہیں بالکل شرعاً مردود ہے. اگر لڑائی ہو بھی گئی تھی تو پھر بھی تو لڑائی کے جواب میں بھی تو کسی کو توہین رسالت کی اجازت نہیں ہے کہ اس سے کوئی گنجائش بنائیں. جو لڑائی ہو گئی تھی اس کے جذبات جو ہیں آ گئے تھے، اور یعنی ایک مسلم ملک میں رہتے ہوئے انہیں پتہ ہونا چاہیے کہ ہم نے جذبات کو کنٹرول کرنا ہے، اور یہ کوئی دلیل نہیں ہے کہ چونکہ ان کا پانی پینے پہ جھگڑا ہو گیا تھا تو اس جھگڑے کی وجہ سے جو ہے وہ ایسا مسئلہ بن گیا. باقی یہ ہے کہ خود ہم نے اس دن بھی کہا کہ جس بیان پر فیصلہ کیا جا رہا ہے اس کے بیان پر اس میں تعارض ہے، اور وہ ہم پہلے بیان کر چکے ہیں تفصیل سے. پھر اس فیصلے کے اندر جسٹس ثاقب نثار اور جو کھوسہ ہے ان کے اپنے فیصلے میں بھی تعارض ہے، ان کے اندر بھی. تو یہ گواہوں پہ کے تعارض پہ بغلیں بجا رہے ہیں، تو ہم تو ان کے سارے تعارض جس بنیاد پر انہوں نے فیصلہ کیا اس میں تعارض ہے، ان کے اپنے فیصلوں میں تعارض ہے، دو ججوں کے فیصلوں کے اندر تعارض ہے، دلیلوں کے اندر، بیانات کے اندر. تو اس لحاظ سے یعنی اس کے جو مندرجات ہیں ان میں جو ماورائے عدالت اقرار کے لحاظ سے انہوں نے اصول بیان کیا، اس کا بھی دلیل اور برہان کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے. اور پھر چینلوں پہ جو کہا جا رہا ہے جی FIR 5 دن لیٹ ہوئی، اب ادھر یہ ہے کہ انہوں نے اتنی پابندیاں لگائی ہوئی ہیں اس FIR کے کٹنے پر کہ یہ بھی پہلے فلاں ادارہ بھی ہو، فلاں بھی ہو، فلاں بھی ہو، اور پھر جا کے FIR کٹے، اور کٹوانے والے کے لیے کہ جو غلط کٹوائے گا تو اس کو بھی سزا موت دینی چاہیے. تو اب ہمارے وکیل نے کہا کہ FIR اس لیے لیٹ ہوئی کہ لوگ تحقیق کرتے رہے، تحقیق کے بعد انہوں نے کی. تو اس تحقیق کے لفظ کو انہوں نے اپنا دلیل بنایا ہوا ہے کہ تحقیق کرتے رہے اتنے دن، تو لہذا پھر شک پیدا ہو گیا. یعنی یہ الٹا چور کوتوال کو ڈانٹے کہ 5 دن لگ گئے کہ غلط FIR درج نہ ہو. تو ان کو تو شاباش دینی چاہیے تھی کہ جلدی جلدی میں کام نہیں ہوا، 5 دن لگے ہیں تب جا کے FIR کٹی ہے. تو الٹا انہوں نے 5 دن کو اس کی دلیل بنا لیا کہ پھر تو اس میں شک پڑ گیا ہے. اپنے لحاظ سے 11 دن کی تاخیر بھی کوئی تاخیر نہیں ہے. یعنی آسیہ ملعونہ کی اپیل 11 دن لیٹ دائر ہوئی تو وہاں قانون حرکت میں نہیں آیا، وہاں 11 دن کی چھوٹ ہے. اور ادھر 5 دن جو ایک بڑے مقصد کے لیے تحقیق اور سارے پہلوؤں کا جائزہ لینے میں گزر گئے، اس کے لحاظ سے کہتے ہیں کہ لہذا اس سے بھی شبہ پیدا ہوا. یعنی انہوں نے ہر شبہ جو ہے وہ ہماری جانب رکھا ہے اور ہر قوت جو ہے وہ کیس کی دوسری جانب رکھی ہے. جبکہ ابھی جو قاضی صاحب کا میں نے آپ کے سامنے بتایا، انہیں صرف شک ہی تھا کہ یہ بچ جائے گا، یقین نہیں تھا، پھر بھی انہوں نے وہاں ترجیح دوسرے کام کو دی اور اس لحاظ سے توہین کے مسئلے کو ہینڈل کیا. وہ خط جو پیش کیا جا رہا ہے معاہدہ، وہ کھوسے نے اس میثاق کا ذکر کیا صفحہ نمبر 55 پر. اور ہمارا میڈیا، یہ لوگ جو بیچارے جو تھوڑے بہت 4 جملے اردو کے پڑھ لیتے ہیں تو پھر اٹھا لیتے ہیں کہ تو یہ جو صفحہ نمبر 55 پہ ذکر ہے کہ مصر کے جو نصرانی تھے، سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے ایک معاہدہ کیا. تو سب سے اس معاہدے کے اندر باتیں لکھی ہوئی ہیں جن کو یہ
فضا ہموار کرنے کے لیے انہوں نے سارا کچھ لکھ دیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے یہ معاہدہ کیا کوئی بھی ان کو نقل مکانی پر مجبور نہیں کرے گا، ان کو نہ تو کبھی عبادت گاہوں کی مرمت سے روکا جائے گا اور نہ ہی ان کے مقدس معاہدوں سے قوم میں سے کوئی قیامت تک اس میثاق سے نافرمانی کرے گا۔ اس میثاق سے یعنی ان کے لحاظ سے یہ بات واضح طور پر آئی کہ میری امت جو ہے، جو میں لکھ کے دے رہا ہوں، کوئی نافرمانی اس کی نہیں کرے گا۔ اور یہ باقی جو چیزیں میں صرف 2 جملوں کے لحاظ سے اس پر تبصرہ کرنا چاہتا ہوں۔ تو میرا یہ دعویٰ ہے سارے اس ٹولے کے لیے کہ ہم حدیث مانتے ہیں سند کی بنیاد پر، تو اس معاہدے کی کوئی مستند سند ہے ہی نہیں کہ معاہدہ سرکار نے کیا تھا تو راوی کون ہے، اس راوی سے لے کر مصنف تک سند کون سی ہے، سیاستہ میں نہیں، دوسری جو اسناد والی ہیں ان کے اندر قابل ذکر کوئی اس کی سند جو ہے کہ جس سے یہ مرفوع متصل ثابت ہو، جس پر اتنے بڑے مسئلے کی مدار رکھا جا رہا ہے، تو ایسا نہیں ہے۔ اس کے خلاف ہم پیش کر سکتے ہیں کہ جس سے پتہ چلے کہ یہ جو نصارہ ہیں مثلاً ڈبل کافر ہیں، اور یہ کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام، حضرت مسیح علیہ السلام ان سے ناراض ہیں اور یہ ان کے وارث نہیں ہیں، چونکہ وہ تو کہہ کے گئے تھے کہ تم نے کلمہ پڑھنا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا، اور یہ اس سے بغاوت کیے ہوئے ہیں سرکار کا کلمہ نہ پڑھ کے۔ تو اس سلسلہ میں ہمارے معاشرے کے اندر آج اتنی ان کو چھوٹ دی گئی ہے اور جتنا سر پہ چڑھا دیا گیا ہے۔ میں مسلم شریف سے حدیث پیش کر رہا ہوں، اس سے پتہ چل جائے گا کہ اس معاہدے کے لحاظ سے، اور ادھر ہے نص قطعی سند اور اس کا کوئی موجود ہی نہیں ہے پس منظر۔ اس میں ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، حدیث نمبر 2067۔ اب یہ چیزیں عام ہم نہیں کرتے معاشرے میں، لیکن اس وقت چونکہ کرسچن کی حمایت میں یہ سارے اٹھا کے دکھا رہے ہیں، دیکھو جی ان کے لیے تو اتنی سہولتیں ہیں اور اتنا یہ ہے اتنا وہ ہے، اور یہ مولوی جو ہے یہ شدت پسند ہے، تو اس بنیاد پر اب یہ علم چھپایا نہیں جا سکتا۔ ہم اقلیات کی حقوق کے حامی ہیں، لیکن حقوق کی شناخت بھی تو کرو۔ عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال لا تبدأ اليہود ولا النصارى بالسلام، یہود و نصارہ کو سلام نہ دو، سلام دینے میں آغاز نہ کرو، ابتدا نہ کرو۔ فَإِذَا لَقِيتُمْ أَحَدَهُمْ، جب تم یہود و نصارہ میں سے کسی سے رستے میں مل پڑو، فی طریقن فَادْتَرُّوهُ إِلَىٰ أَدْيَقِهِ، اس کو دھکیل کے تنگ رستے کی طرف کرو، یعنی اس کا حق نہیں کہ وہ چوڑا ہو کے سڑک میں درمیان میں چلے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جنہوں نے ذمیوں کے حقوق بتائے ہیں، فَادْتَرُّوهُ، اسے مجبور کر دو اپنے چلنے کے ذریعے سے، کدھر؟ اِلَىٰ أَدْيَقِهِ، جو رستے کی تنگ سائیڈ ہے ادھر اس کو کرو کہ اس تنگ جگہ پہ وہ چلے۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان اس میں صحیح مسلم کے اندر موجود ہے۔ ہمارے معاشرے میں تو آج یعنی وہ سنٹر میں چلتے ہیں، یعنی جس طرح ان کو سہولتیں دی جاتی ہیں یا ان کو پریفر کیا جاتا ہے۔ اور پھر یہ جو سلام والا مسئلہ ہے، اس مسئلے کے لحاظ سے یہ احکام اہل ذمہ جو ابن قیم کی ہے،
اس کے اندر موجود ہے. اور اس کے علاوہ دیگر کتابوں میں بھی ہے. کتاب الاذکار جو امام نووی کی ہے اس کے اندر بھی ہے. کہتے ہیں کہ یہ جو سلام کے مسئلے پر حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ ایک شخص کو سلام کہہ بیٹھے. روی ان ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما سلم علی رجل، یہ چلا دو پر، سلم علی رجل، ایک شخص کو انہوں نے سلام کہا، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جب سلام کہہ کے آپ فارغ ہوئے، فقیل انہ یہودی، تو بتایا گیا یہ بندہ تو یہودی تھا. فتابعہ، تو وہ پیچھے چل پڑے اس کے، یعنی وہ آگے گزر چکا تھا، آپ پیچھے چل پڑے. وقال لہ رد علی سلامی، میرا سلام واپس کر جا، میرا سلام مجھے دے کے جا، واپس کر میرا سلام. اب یہاں ابو سعد متولی جو ہیں ان کا قول لکھا ہے، اور اس میں اس وجہ کہ یہ صحابی رسول سلام کو ایسا تو نہیں کہ شاپر میں ڈال کے واپس کر دیا جائے، تو یہ پیچھے اتنی بڑی شخصیت ہے. آج والے لوگ تو تنگ نظری کہیں گے کہ سلام دے دیا تھا تو کیا ہو گیا تھا، تو یہ پیچھے چلے گئے کہ سلام میرا واپس کر. تو کہتے ہیں والغرض من ذلك ان یوحشه ویظہر له انہ لیس بینہما الفۃ. غرض یہ تھی سلام کوئی ایسی چیز نہیں حصی کی چادر میں ڈال کے واپس لے آئیں، لیکن دیکھنے والوں پر یہ واضح کرنا تھا کہ کوئی میرے عمل کو دلیل نہ کل بنائے کہ ابن عمر تو یہودیوں کو بھی سلام کہتے ہیں، مجھے تو پتہ نہیں تھا تو میں سلام کہہ گیا، تو اب میں جا کے کہتا ہوں نا میرا سلام واپس کر، تو لوگ ریکارڈ اپنا درست کر لیں گے اور یہ پتہ چل جائے گا کہ ہمارے درمیان الفت نہیں ہے. اب وہ جو انہوں نے مصر والے جو لکھا ہوا ہے نصارہ کا عہد نامہ، اس میں تو محبت اور الفت کے سارے سبق لکھے ہوئے ہیں. اور حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دوسرا قول ہے، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں ذمیوں پر ظلم کرنے سے روکا ہے، ذلیل کرنے سے نہیں روکا. یعنی ذلیل کرنا انہیں اور ہے اور ظلم کرنا اور ہے، اور ذلیل کرنا یہ قرآن میں ہے. اَيَّدِوْ وَهُمْ صَاغِرُونَ، یعنی 10ویں پارے میں یہ ذکر ہے قرآن مجید کے اندر کہ جس وقت یہ ذمی جزیہ دینے جائیں، اب ہمارے ملک میں تو جزیہ ہے ہی کوئی نہیں، یعنی ذمی جو ہیں ان کو جو امان ملتی ہے وہ جب جزیہ دیں تو کس حالت میں دیں. یعنی صرف یہ نہیں کہ پیسے لے جائیں کہ یہ 10,000 جزیہ ہے، قرآن کہتا ہے جزیہ بھی دیں ساتھ ذلیل بھی ہوں، اور اگر صرف پیسے دیں ذلیل نہ ہوں تو جزیہ نہیں ادا ہوگا. یہ اللہ کی کتاب جس سے ہم پیچھے نہیں ہٹ سکتے، اس کے اندر رب ذوالجلال کا یہ حکم ہے کہ جس وقت وہ جزیہ دیں تو جزیہ اس انداز میں دیں کہ صاغرون، ان کو اس کے اندر جو ہے محسوس ہو رہا ہو کہ ہم عزت والے نہیں. اور اس پر سب محدثین نے لکھا کہ ذمی کی عزت کرو گے تو اس کا مطلب اس کے کفر کو پکا کرنا ہے، کہ اس کے کفر کو تم سپورٹ کر رہے ہو. اسے یہ احساس دلاؤ کہ عزت اسلام میں ہے، اور عزت مجھے تب ملنی ہے جب میں کلمہ پڑھ لوں. تو اس واسطے یعنی ان کے لیے یہ قرآن مجید برہان رشید کے اندر
تعلیمات ہیں جو منسوخ نہیں ہیں بلکہ آج بھی وہ قابل عمل ہیں اور ان کا انکار نہیں کیا جا سکتا اور نہ ہی ان سے پیچھے ہٹا جا سکتا ہے۔ حضرت عمر اور حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ دونوں کے لحاظ سے یہ قول موجود ہے کہ آپ سے ذکر کیا گیا عبداللہ بن عمر سے کہ فلاں پادری کو میں نے دیکھا کہ وہ گالیاں دے رہا تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ آپ نے فرمایا میں اگر وہاں ہوتا تو اسی جگہ میں اس کو قتل کر دیتا کہ ہم نے ان کو پناہ اپنے پیغمبر علیہ السلام کو گالیاں دینے کے لیے نہیں دی ہوئی، یعنی کیس ہی نہ چلتا، اسی مقام پر میں اس کو قتل کر دیتا۔ یہ دو جدا جدا مواقع پر، ایک موقع پر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خود فرمایا اور ایک موقع پر حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس چیز کی وضاحت کی۔ اب دیکھیے تفسیر ابن کثیر میں اس چیز کی حیثیت بیان کی گئی اور ساتھ یہ جو احکام اہل ذمہ ہے ابن قیم کی، اس میں لکھا ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے کوفے کا امیر بنایا تھا حضرت خالد کو۔ ان کے پاس ایک نصرانی عورت آ گئی اور آ کے اس نے اسلام قبول کر لیا اور اس نے ذکر کیا کہ میرا خامد مجھے مارتا ہے کہ تو نے نصرانی رہنا ہے۔ وَأَقَامَتْ عَلَىٰ ذَلِكَ بَيِّنَةً، اس پر اس نے گواہ قائم کیا کہ وہ مجھے مارتا ہے کہ تو نے اسلام قبول نہیں کرنا، نصرانی رہنا ہے۔ جب اس نے گواہ قائم کر دیا تو حضرت خالد نے اس نصرانی کو بلایا، فَضَرَبَهُ، اسے مارا، وَحَلَقَهُ، اس کا سر مونڈ دیا۔ یعنی یہ گواہوں پہ جرح وغیرہ نہیں کی، اس کا سر مونڈا، وَفَرَّقَ بَيْنَهُ وَبَيْنَهَا، اور ان میں تفریق کر دی کہ یہ تیری بیوی نہیں ہے۔ تو جمہوریت اور اپنے حق کی آواز بلند کرنا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں سب کو اجازت تھی، تو یہ نصرانی حضرت عمر امیر المومنین کے پاس بڑی عدالت میں چلا گیا کہ کوفے کے امیر نے تو فیصلہ صحیح نہیں کیا، تو میں امیر المومنین کے پاس جاتا ہوں۔ وہاں جب پہنچا تو انہوں نے پھر طلب کر لیا اپنے گورنر کو، اشخاصہ وسالہ عن ذالک فقص علیہ القصہ تھا، تو انہوں نے ساری داستان سنائی کہ یوں اصل مسئلہ تھا۔ فقال الحکم ما حکمت بہ، تو حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے گورنر کو کہا فیصلہ میرے عدالت کا بھی وہی ہے جو تم نے کیا ہے۔ اور اس کے بعد حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ساری سلطنت میں ایک آرڈر روانہ کیا۔ وہ کیا تھا کہ یہ جو نصارہ ہیں یہ گلے ملے ہیں ہمارے معاشرے میں، تو اس طرح تو بڑی خرابی ہو رہی ہے، لہذا ان کی کوئی نشانی ہونی چاہیے۔ انہوں نے کہا، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو آرڈر کیا وہ یہ تھا کہ ان کے سامنے والے بال جو ہیں وہ کٹے ہوئے ہونے چاہیے ماتھے کے اوپر، یعنی اس طرح سے مونڈے ہوئے ہونے چاہیے تاکہ گلی میں آ رہا ہو تو پتہ چلے یہ نصرانی ہے، کرسچن ہے۔ اور ساتھ یہ پابندی لگائی کہ یہ مسلمانوں جیسا لباس نہیں پہن سکتے، ان کے لباس میں فرق ہونا چاہیے۔ حتیٰ یعرفوا، یہ کس لیے کیا؟ تاکہ سلطنت کے اندر یہ چلتے پھرتے ان کا پتہ چلے کہ یہ لوگ مسلمان نہیں ہیں۔ اب چونکہ وہ ڈسکس ہو رہا ہے وہ معاہدہ نصارہ جو تھے مصر کے، تو میں بھی ایک معاہدہ تھوڑا سا سنا تھا، پورا سناؤں تو بہت چیخیں نکل جائیں گی۔ تو یہ تفسیر ابن کثیر میں بھی ہے، اس کے علاوہ بہت سے ماخذ میں ہے۔
اور یہاں پر وہی آیت ہے جو میں نے کہا تھا نا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے قاتل الذین لا یؤمنون باللہ ولا بالیوم الآخر، کہ جو اللہ اور آخرت پر ایمان نہیں رکھتے ان کے خلاف جہاد کرو، ولا یحرمون ما حرم اللہ ورسولہ، اور اسے حرام نہیں مانتے جو اللہ نے حرام کیا اور اللہ کے رسول علیہ السلام نے حرام کیا، ولا یدینون دین الحق، اور دین حق نہیں مانتے، کون؟ من الذین اوتوا الکتاب، ان لوگوں سے جنہیں کتاب دی گئی۔ اچھا جی، کب تک کرو ان کے خلاف جہاد؟ حتیٰ یعطوا الجزیۃ، یہاں تک کہ وہ جزیہ دیں، عن ید وہم صاغرون، اس طرح دیں کہ ساتھ صاغرون بھی ہوں۔ صاغرون کا معنی ذلیل، تو اس کا پھر مطلب لکھا حضرت عمر بن عبدالعزیز نے اور دیگر صحابہ نے کہ صاغرون یہ ہے کہ مسلمانوں کا جو اس علاقے کا گورنر ہے وہ کرسی پہ بیٹھے تخت پر، نصرانی آ کے زمین پہ بیٹھے نیچے سامنے، اور اس طرح اپنے ہاتھوں میں جزیہ رکھے، پیسے جو ہیں، اور وہ مسلمانوں کا گورنر تلوار اس کی گردن پہ رکھے، تو کہ پھر صاغرون کا مطلب پورا ہوگا، ورنہ پورا نہیں ہوگا۔ تو یہ قرآن ہے، صاغرون کا اور کوئی معنی تو ہے ہی نہیں۔ تو صاغرون اگر رکھے جاتے تو پھر موجودہ نوبت نہ آتی۔ پنجابی میں کہتے ہیں لترے تھلے رکھیے تھے، وہ ہم صاغرون، یعنی تلوار کے نیچے اگر یہ جزیہ دیتے ہو تو یہ تو دیتے ہی نہیں، یعنی حقوق ہم سے مانگتے ہیں تو وہ جزیہ تو دیتے ہی نہیں، جزیہ دیں اور یوں دے وہ ہم صاغرون جو قرآن میں ہے، تو پھر یہ بالکل ٹھیک ٹھاک رہیں۔ اچھا جی، یہاں اس میں لکھا گیا، ابن کثیر نے صاغرون کے نیچے تشریح میں لکھا فَلِهَذَا لا يجوز اعزاز اہل الذمہ، اہل ذمہ کو عزت دینا جائز نہیں ہے، ولا رفعهم علی المسلمین، اور انہیں مسلمانوں سے بڑا سٹیٹس دینا جائز نہیں ہے، بل ہم اذلاء، بلکہ وہ ہے ذلیل۔ یہاں پھر انہوں نے آگے وہ حدیث بطور دلیل پیش کی کہ سرکار نے فرمایا ہے کہ گلی میں مل جائے تو ان کو اس طرح سائڈ پہ تنگ جگہ کی طرف کر دو، فَتَدْرُوهُمْ إِلَىٰ أَضْيَقِهِ۔ اچھا جی، یہاں پھر عبد الرحمن بن غنم اشعری ایک گورنر ہوئے ہیں، بڑے ماہر گورنر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے، انہوں نے ایک اہل شام کے جو نصارہ تھے ان سے ایک معاہدہ کیا، اور معاہدہ کر کے وہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس بھیجا کہ یہ شکیں طے ہوئی ہیں ان نصارہ سے کہ انہوں نے یہ کام کرنا ہے، ہم نے یہ کام کرنا ہے، ان کے حقوق کی حفاظت کے لحاظ سے۔ اچھا جی، اور اس کو یہ نہیں کہ خلائی وہ ہو، اس کو ائمہ حفاظ نے روایت کیا ہے، یعنی جو حافظ الحدیث ہیں ہماری ملت میں، انہوں نے اس معاہدے کو روایت کیا ہے جو تفسیر ابن کثیر میں بھی موجود ہے۔ اب کس طرح ہو سکتا ہے کہ ہوں فاروق اعظم اور سرکار کے معاہدے کی خلاف ورزی کریں جو انہوں نے اپنے فیصلے میں پیش کیا ہوا ہے؟ یعنی ان سے زیادہ تو حضرت عمر جانتے ہیں نا کہ کوئی معاہدہ سرکار نے کیا ہے نصارہ سے، اور پھر وہ یہ کہتے ہیں سب نصارہ کا وہی حکم ہے، اور وہ معاہدہ جو ہے اس کے پیش نظر یہاں ہمیں معاملات رکھنے چاہیے۔ تو لکھا ہے کہ عبد الرحمن بن غنم اشری کہتے ہیں کتبت لعمر بن الخطاب رضی اللہ تعالی عنہ حین صالح نصارى من اہل الشام، کہ میں نے یہ معاہدہ لکھ کر بھیجا جب شام کے کرسچن جو ہیں ان سے ہم نے صلح کی، تو یعنی ہم غالب آ گئے، ہم نے علاقہ فتح کر لیا، انہوں نے ہمارے ملک میں رہنے کے لیے ہمیں درخواست دی کہ ہمیں رہنے دو، ہم تمہارا آرڈر مانیں گے، رہیں گے اپنے مذہب پر ہی۔ تو یہ جو معاہدہ ان سے ہوا
تو کہتے ہیں میں نے لکھ کے بھیجا، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ھذا کتاب لعبد اللہ عمر امیر المومنین رضی اللہ تعالیٰ عنہ من نصارى مدینۃ کذا و کذا، کہ فلاں فلاں شہر جو شام کے ہیں ان کے نصارہ نے جو لکھ کر دیا ہے امیر المومنین کے لیے کہ ہم پابند ان باتوں کے رہیں گے، یہ وہ میں امیر المومنین کو بھیج رہا ہوں۔ اچھا جی، اب ان میں سے ادھر یہ ہے کہ ان کو گرجے بنانے کی آزادی ہے، اور اگر خراب ہو جائیں تو مرمت کر لیں۔ ادھر کیا ہے لکھا ہے کہ وَشَرَطْنَا لَكُمْ عَلَىٰ أَنفُسِنَا، ہم نے تمہارے لیے اپنے اوپر یہ شرط لگا لی ہے، کس چیز کی؟ اللہ نحدث فی مدینتنا ولا فیما حولہا دیرن ولا کنیسہ ولا صومۃ راہب، کہ ہم اپنے شہر میں اور شہر کے ارد گرد کوئی نیا گرجا نہیں بنائیں گے، نیا کنیسہ، یہاں تک کہ کسی راہب کی عبادت گاہ بھی نئی نہیں بنائیں گے، یہ ہم لکھ کے دے رہے ہیں۔ اور ساتھ ولا نجدد ما خارب منہا، اور جو پہلے بنے ہوئے ہیں ان میں سے جو خراب ہو جائے ہم اس کی ترمیم بھی نہیں کریں گے، اس کی مرمت بھی نہیں کریں گے، گرتا ہے تو گر جائے، پہلے بنے ہوئے کو تم نہ گراؤ، نیا نہیں بنائیں گے، اور پہلے بنے ہوئے خود پرانے ہو کے اگر گرتے ہیں تو ہم ان کی اینٹ بھی نہیں لگائیں گے، یہ انہوں نے لکھ کر دیا۔ اور یہ کہا وَلَا نُؤْوِي فِي كَنَائِسِنَا وَلَا فِي مَنَازِلِنَا جَاسُوسًا، ہم اپنے گرجوں میں اور اپنے گھروں میں کسی جاسوس کو پناہ نہیں دیں گے۔ اچھا جی، وَلَا نَمْنَعُ أَحَدًا مِّن ذَوِي قَرَابَاتِنَا الدُّخُولَ فِي الْإِسْلَامِ إِنْ أَرَادُوا، اگر ہمارا کوئی بندہ مسلمان ہونا چاہے گا تو ہم نہیں روکیں گے کہ وہ مسلمان ہونا چاہے تو ہو جائے، ہم کسی رشتہ دار کو نہیں روکیں گے۔ وَأَن نُوَقِّرَ الْمُسْلِمِينَ، ہم مسلمانوں کا بڑا ادب کریں گے۔ وَأَن نَقُومَ لَهُم مِّن مَجَالِسِنَا إِنْ أَرَادُوا الْجُلُوسَ، اگر وہ بیٹھنا چاہیں گے کسی جگہ اور ہم بیٹھے ہوئے اوپر سے آ رہے ہیں، ہم اٹھ کے کھڑے ہو جائیں گے اور ان کو بٹھائیں گے۔ وَلَا نَجْتَبِعُ بِهِمْ فِي شَيْءٍ مِّن بَلَابِسِهِمْ فِي قَلَنسُوَةٍ وَلَا إِمَامَةٍ وَلَا نَعْلَيْنٍ وَلَا فَرْقِ شَعْرٍ، ہم کسی لحاظ سے بھی مسلمانوں کے ساتھ اپنے آپ کو نہیں ملائیں گے، فرق ہمارا باقی رہا۔ کس کس میں؟ ٹوپی بھی مسلمانوں جیسی نہیں پہنیں گے ہم، امامہ بھی مسلمانوں جیسا نہیں پہنیں گے، جوتا بھی مسلمانوں جیسا نہیں پہنیں گے، اور سر کے بالوں کی مانگ بھی مسلمانوں جیسی نہیں نکالیں گے۔ یہ سب لکھ کر انہوں نے دیا، یعنی اسلامی سلطنت میں فرق رہے اس چیز کا، تو یہ انہوں نے لکھ کر دیا، یعنی خیر القرون حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کو یہ چیز سب کچھ انہوں نے لکھ کر دے دی۔ اچھا جی، پھر وَلَا نَتَكَلَّمُ بِكَلَامٍ، ہم ان کی بولی نہیں بولیں گے۔ وَلَا نَرْكَبُ السُّرُوجَ، ہم گھوڑے پر بیٹھتے ہوئے زین نہیں ڈالیں گے کہ زین سے روب بنتا ہے، ہم زین کے بغیر بیٹھیں گے۔ وَلَا نَتَقَلَّدُ السُّيُوفَ، ہم تلوار گلے میں ڈال کے نہیں نکلیں گے باہر۔ اور مزے کی بات یہ ہے وَأَلَّا نُظْهِرَ الصَّلِيبَ عَلَىٰ كَنَائِسِنَا، ہم اپنے گرجوں پر بھی صلیب نہیں لگائیں گے کہ نظر نہیں آئے گی کہ یہ صلیب ہماری۔ وَلَا أَلَّا نُظْهِرَ صُلُوبَنَا وَقُوتُوَنَا فِي شَيْءٍ مِّن طَرِيقِ الْمُسْلِمِينَ، جہاں سے مسلمانوں نے گزرنا ہوگا وہاں ہم اپنے مذہب کی کتاب نہیں لے جائیں گے، اور نہ ہی ہم وہاں صلیب لے کے جائیں گے۔ وَلَا
اسواقہم، نہ مسلمانوں کے بازاروں کے اندر یہ لے کے جائیں۔ باقی یہ جو اپنے گرجوں میں نکارہ بجاتے ہیں تو اس کے لحاظ سے کہنے لگے وَلَا نَضْرِبُ نَوَاقِيسَنَا فِي كَنَائِسِنَا إِلَّا دَرْبًا خَفِيفًا، ہم نکارہ بھی آہستہ آہستہ بجائیں گے، زور سے نکارہ بھی نہیں بجائیں گے ہم اپنی عبادت گاہوں کے اندر۔ اور پھر وَأَلَّا نَرْفَعَ أَصْوَاتَنَا بِالْقِرَاءَةِ فِي كَنَائِسِنَا فِي شَيْءٍ فِي حضرت المسلمین، اور ہم اپنے گرجوں کے اندر یعنی اپنی جو بات چیت کریں گے تو آواز بلند نہیں کریں گے جو بغیر مسلمانوں کو سنائی دے۔ اچھا جی، اور تو اور رہا وَلَا نُجَاوِرْهُمْ بِمَوْتَانَا، ان کے قبرستانوں میں اپنے مردے نہیں دفن کریں گے، مسلمانوں کے قبرستانوں میں۔ اور اگر کوئی مسلمان کسی آبادی میں آ کے رستہ پوچھتا ہے تو ہم رستہ بتائیں گے کہ جدھر اس نے جانا ہے، اور ہم مسلمانوں کے گھروں میں نہیں جھانکیں گے۔ یعنی یہ ایک طویل شرائط ہے، اس میں یہ بھی لکھا، خود لکھ کے دیا کہ ہم اپنے سروں کے اگلے حصے پر اس طرح پھروائیں گے، مقادیم رؤوسنا۔ اچھا جی، یہ جب خط پہنچا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس تو زیادہ فی، انہوں نے سب شرطیں جو ہیں وہ کئی ٹھیک ہیں، پر ایک اور بھی ہے، یعنی چند شرطیں، وہ کیا؟ وَلَا نَضْرِبُ أَحَدًا مِّنَ الْمُسْلِمِينَ، ہم مسلمانوں میں سے کسی کو نہیں ماریں گے، یعنی تماچا مکہ یہ بھی ہم پابندی کریں گے۔ شرطنا لکم ذالک علی انفسنا واہل ملتنا وقبلنا علیہ الامان، ان شرطوں پر ہمیں امان مل رہی ہے اس سلطنت کے اندر۔ فإن نحن خالفنا فی شیء مما شرطناہ لکم، اگر ہم ان شرطوں میں سے کوئی خلاف ورزی کریں فلا ذمۃ لنا، پھر ہماری کوئی امان نہیں ہے، یعنی پھر یہ ہوگا کہ ہم نے خود ہی اپنے آپ کو پیش کر دیا کہ ہمیں مارو، فلا ذمۃ لنا، پھر ہم کوئی ذمہ نہیں قرار پائیں گے، اور تمہارے لیے حلال ہوگا کہ جو تم دوسرے دشمنوں سے کرتے ہو ہمارے ساتھ بھی تم وہی سلوک کرو۔ اب وہ جو جسٹس کھوسے نے لکھا ہوا ہے عہد نامہ کہ معاہدہ تھا مصر کے نصارہ کے ساتھ، جس میں لکھا ہوا یہ ہے کہ میرا کوئی امتی قیامت تک اس کی خلاف ورزی نہیں کرے گا، تو کیا حضرت عمر کو کسی نے پیش نہیں کیا؟ کیونکہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ جو شکیں ہیں یہ اس کی کئی شکوں سے ٹکرا رہی ہیں، اس عہد نامے اور معاہدے سے جو مصر کے کرسچن جو ہیں ان کے لحاظ سے انہوں نے پیش کیا ہوا ہے۔ ایک تو اس کی کوئی سند نہیں قابل ذکر، اور دوسرا یعنی یہ ہے کہ اس کا مضمون بتا رہا ہے کہ وہ معاہدہ جو ہے وہ من گھڑت ہے، اور اس کو یہ فتوے میں لکھ کے سارے چینلوں پر وہ اچھال رہے ہیں کہ اسلام تو یہ کہتا ہے، اسلام یہ کہتا ہے، اسلام یہ کہتا ہے۔ انہیں پتہ نہیں کہ حضرت عمر نے جو اسلام پڑھا وہ یہ کہتا ہے کہ ان کے آگے بال بھی کاٹو اور خاص وردی پہناؤ اور ان کو اس طرح، سرکار کی حدیث ہے کہ سائڈ پہ چلاؤ، اور اس طرح کی یہ ساری صورتحال ہے۔ تو اس بنیاد پر یہ ایک ہماری نشست آج پھر اس پر مکمل ہو رہی ہے اقامت دین کی، اور انشاءاللہ مزید ابھی اس پر گفتگو ہوگی۔ جمعے کو ہمارا موضوع بھی یہی ہے، گوجرانوالا مرکز صراط مستقیم جامع مسجد رضا مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وسلم میں، اور ساتھ ہی جمعے کو یوم عشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی منایا جا رہا ہے۔ تو جہاں تک آواز پہنچ رہی ہے تمام خطبہ، یعنی جب چینلوں والے مسلسل عوام کو گمراہ کر رہے ہیں تو ہمارا حق ہے کہ اس وقت ہم بول لیں۔ ہر مسجد میں جب اس فیصلے پر یہ تبصرہ کیا جائے کہ اس میں ایک بھی دلیل نہیں ہے نفس مسئلہ پر، نہ قرآن سے، نہ سنت سے، نہ حدیث سے، اور یہ بالکل بوگس ہے اور اس کے اندر اتنے تعارض ہیں، اور پہلی جو عدالت ہے
ٹرائل کورٹ اور عدالت عالیہ ہائی کورٹ ان کے فیصلے کو جس وجہ سے انہوں نے مسترد کیا ہے اس کی بھی کوئی دلیل نہیں ہے۔ تو اس واسطے ہم چونکہ پہلے دھرنے میں اس بات پر طے کر چکے ہیں کہ ہمیں اجازت دی جائے کہ کورٹ کے اندر اس کی سماعت میں دلائل پیش کرنے کی جو ہمیں انہوں نے گارنٹی دی۔ اب اس میں ایک بورڈ تشکیل دینے کی بھی ہم سے بات ہوئی، تو اس بورڈ کے لحاظ سے بھی یعنی ہم یہ چاہیں گے کہ JIT بنائی جائے، اوپن اس کی سماعت ہو، علماء بھی بیٹھے ہوں، جج بھی بیٹھے ہوں اور ساری دنیا دیکھے، اور پھر اس کا کیونکہ یہ عام تو فیصلہ ہے نہیں اور نہ اس میں جلد بازی کرنی چاہیے، یہ پوری امت کا ایک مسئلہ ہے۔ اور پھر آج اگر ایسا فیصلہ ہو گیا تو جس طرح اب والے پہلے کئی غلط فیصلوں کو دلیل بنا رہے ہیں کہ فلاں بنام فلاں جو ہے اس میں یہ لکھا ہوا ہے، تو پھر یہ فیصلہ بھی آگے قانون بن جائے گا کہ چونکہ اس وقت ایسا ہوا تھا، تو ان کی جتنی کچی باتیں ہیں سب وہ آئین کا حصہ بن جائیں گی ایک قسم کا، کہ فلاں فیصلے کے اندر یہ جو دلیلیں دیتے ہیں تو فیصلوں سے پڑھ کے کہ فلاں کیس میں یہ دلیل دی گئی تھی، تو اس طرح پھر آگے اس کو یعنی بناء الفاسد علی الفاسد کا سلسلہ جو ہے وہ شروع ہو جائے گا۔ تو اس لیے یہ ضروری ہے کہ امت ساری کھڑی ہو جائے منظم پرامن طریقے سے، تاکہ ہمارے احتجاج پر کوئی انگلی بھی نہ اٹھائے اور غیرت ایمانی کا مکمل اظہار ہو۔ اس کے اندر یعنی خطباء جو ہیں وہ اسی کو موضوع سخن بنائیں اور اس پر مکمل گفتگو کریں، اور عام لوگ بھی جہاں فیکٹری میں بیٹھیں، دکان میں بیٹھیں، گلی میں ہوں، رشتہ داروں کے پاس ہوں، اس معاہدے کے یعنی اس فیصلے کے سکم اور اس کی خرابیوں کو واضح کریں، جسے قرار دیا جا رہا ہے کہ بڑا اچھا فیصلہ ہے۔ تو یہ بالکل یعنی اس میں عدالت کے تقاضے پورے نہیں ہیں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی کے لحاظ سے جو فیصلے کے تقاضے اس میرٹ پر یہ فیصلہ ہونا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ اس آزمائش کی گھڑی میں ہمیں سرخرو ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ خالق کائنات جل جلالہ ہمارے ملک کو مستحکم فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین، الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین، واحفظنا بالاسلام قاعدین واحفظنا بالاسلام راقدین ولا تشمت بنا الاعداء والحاسدین۔ استغفر اللہ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک له، لہ الملک وله الحمد وهو على كل شيء قدیر۔ یا الہ العالمین، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے عظیم مرتبہ کے طفیل ناموس مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے لحاظ سے جو ہماری ذمہ داری بن رہی ہے اس وقت، ہمیں وہ اچھی طرح نبھانے کی توفیق عطا فرمائے۔ یا الہ العالمین، ناموس مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے کاز کو اچھے طریقے سے پیش کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اس کے خلاف جو سازش ہوئی یا اللہ اس کو ناکام بنا، یا اللہ احسن طریقے سے ہمیں اس میں فتح عطا فرما۔ وصلی اللہ تعالی علی حبیبی خیر خلقی سیدنا مولانا محمد۔